بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم نکرہ کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ہے اسم استفہام۔ استفہام کی وضاحت ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ وہ اسم جس میں سوال پوچھا جائے وہ اسم استفہام ہے۔ کیوں، کب، کیسے، کہاں، کدھر، یہ الفاظ اسم استفہام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اسم استفہام کی 3 قسمیں ہیں: استفہام انکاری، استفہام استنجاری اور استفہام اقراری۔ تو ان تینوں پر بات کریں گے۔ استفہام اقراری، جہاں سوال کا اقراری جواب جملے ہی میں موجود ہو، جیسے یہ اس کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے، کیا کا لفظ اس میں استفہام ہے۔ شرط یہ ہے استفہام اقراری کے لیے کہ جملے میں سوال بھی پوچھا گیا ہو لیکن سوال کے اندر جواب بھی موجود ہو۔ تو اگر جواب بھی سوال کے ساتھ سوال کے اندر موجود ہے تو اس سوال کو استفہام اقراری کہا جاتا ہے۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے، یہ اس کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ سوال ہے، یہ جملہ سوالیہ جملہ ہے، آخر میں سوالیہ علامت بھی ہے، کیا کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن سوال کے اندر جواب موجود ہے کہ یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، وہ اپنی ناقابلیت سے نہیں تو اور کس وجہ سے فیل ہو۔ کس کا لفظ اس میں استفہام ہے، اس میں سوال پوچھا گیا ہے، اور جملے میں جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب اسی جملے کے اندر موجود ہے۔ تو ان جملوں میں کیا اور کس استفہام اقراری ہیں۔ استفہام استنجاری، نامعلوم کے بارے میں سوال استفہام استنجاری کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے سوال نامعلوم کے بارے میں زیادہ تر کیا جاتا ہے، تو زیادہ تر یہ قسم استفہام کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ کسی بات کا علم نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے تو ایسے سوال کو استفہام استنجاری کہتے ہیں۔ جیسے تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کیا کا لفظ یہاں پر استفہام استنجاری ہے۔ آخر وہ کون تھا، کون کا لفظ یہاں پر سوالیہ حرف کی صورت پر آیا ہے یا سوالیہ لفظ ہے، تو یہاں کیا اور کون استفہام استنجاری ہیں۔ آخری مثال استفہام انکاری، جب جملے میں کسی بات سے انکار کیا جائے، مثلا میں نے یوں کب کہا تھا۔ لفظ استفہام ہے تو سوال تو ہوگا ہی اس جملے میں، تو دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط استفہام انکاری کے لیے یہ ہے کہ کسی بات سے انکار کیا جائے گا۔ میں نے یوں کب کہا تھا، میں نے یوں کب کہا تھا سوال بھی ہے لیکن انکار بھی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا۔ یہاں کب انکار کے معنوں میں آیا ہے۔